آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہی ہیں وہ تاریخ کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جی ہمارے سامنے جو بیانیہ ہیں وہ ان کی زندگی کے کچھ بہت ہی اہم موڑوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو گہرے پیغامات ہیں نا ان کو سمجھنا ہے۔ جی، اور اس کا تاریخی پس منظر بھی دیکھنا ہے۔ جی، کہ یہ واقعات اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتے تھے اور آج ہمارے لیے ان میں کیا سبق ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک بہت ہی ذاتی اور آپ کہیں کہ دل کو چھو لینے والے منظر سے ہوتا ہے۔ حضرت مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ سے ایک پھل کھانے کی خواہش کرتی ہیں۔ اور وہ اس وقت کسی شہر میں نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایک ویران جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ فوراً اپنی والدہ کی خواہش پوری کرنے نکل پڑتے ہیں۔ یہ منظر بہت سادہ ہے لیکن اس میں ماں بیٹے کا جو تعلق ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ بالکل، لیکن جب حضرت عیسیٰ وہاں نہیں ہوتے تو جھونپڑی میں ایک غیر متوقع آمد ہوتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں۔ جی، تو ایک اجنبی کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر حضرت مریم کا گھبرا جانا تو فطری تھا۔ ظاہر ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور جب حضرت اسرائیل اپنا تعارف کراتے ہیں، مطلب یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کرنے آئے ہیں، تو حضرت مریم کا رد عمل بہت ہی انسانی ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتی، نہیں، وہ صرف اتنی مہلت مانگتی ہیں کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے، تاکہ وہ اسے آخری بار دیکھ سکیں۔ جی، اسے الوداع کہہ سکیں۔ اور یہاں کہانی کا پہلا بڑا نقطہ سامنے آتا ہے۔ بالکل، حضرت اسرائیل جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم اٹل ہے، یعنی موت کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحے کی بھی نہیں، آگے یا پیچھے، یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ تو یہ سن کر حضرت مریم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتی ہیں۔ جی، وہ کہتی ہے کہ انہیں موت کا خوف نہیں، بس بیٹے کو نہ دیکھ پانے کا افسوس ہے۔ اور پھر وہ اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ پھل لے کر واپس آتے ہیں تو اپنی والدہ کو ابدی نیند سوتا ہوا پاتے ہیں۔ آپ تصور کریں وہ لمحہ، وہ شدید غم کی حالت میں ہوں گے، لیکن اب ایک عملی مسئلہ بھی تھا ان کے سامنے۔ تدفین کا انتظام؟ جی، اس ویرانے میں تدفین کیسے ہوگی؟ یہ ایک بیٹے کے لیے بہت ہی کٹھن لمحہ ہے۔ اور یہیں پر اس گہرے غم کے لمحے میں ایک معجزہ ہوتا ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ جب مدد کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو اصل میں لوگ نہیں تھے، نہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، انسانی شکل میں۔ اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے۔ بالکل نہیں، وہ جنت سے کفن، خوشبو اور تدفین کا سارا سامان ساتھ لائے تھے۔ تو یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگرچہ وہ زمین پر اکیلے تھے لیکن آسمانی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ تھی۔ اور والدہ کی تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ کی زندگی کا ایک باب ختم ہوتا ہے اور ایک نیا، کئی زیادہ چیلنجنگ باب شروع ہونے والا تھا، جو انہیں واپس بیت المقدس لے جاتا ہے۔ تو اپنی والدہ کی تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ وہ بیت المقدس واپس جاتے ہیں جہاں اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے۔ جی، انہیں ایک نئی شریعت اور مقدس کتاب انجیل دی جاتی ہے۔ اب ان کا مشن واضح تھا، بنی اسرائیل کو ایک نئے آسمانی قانون کی طرف بلانا۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مطلب وہ ایک ایسے معاشرے میں تبدیلی کی بات کر رہے تھے جو صدیوں سے تورات کے احکامات پر سختی سے کاربند تھا، اور جہاں مذہبی رہنماؤں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ بالکل۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنی نئی تعلیمات کا اعلان کر دیا، ایک ایسی قوم کے سامنے جو صدیوں سے تورات پر عمل کر رہی تھی۔ اس اعلان کو کیسے دیکھا گیا؟ کیا اسے ایک اصلاح سمجھا گیا یا بغاوت؟ اسے سراسر بغاوت سمجھا گیا۔ اچھا، جب حضرت عیسیٰ نے ایک بڑے مجمع میں کہا کہ اب پرانے اصولوں کی جگہ اس نئی کتاب یعنی انجیل کی پیروی کی جائے گی، تو بنی اسرائیل کے علماء اور سرداروں میں جیسے آگ لگ گئی۔ تو یہ صرف عقیدے کا اختلاف نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس رد عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے سماجی ڈھانچے کو دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کے سردار صرف مذہبی رہنما نہیں تھے، وہ سیاسی طاقت بھی رکھتے تھے۔ اچھا، ان کی حیثیت، ان کا اثر و رسوخ، سب کچھ اس پرانے نظام سے جڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کی نئی شریعت ایک طرح سے ان کے اختیار کو براہ راست چیلنج کر رہی تھی۔ بالکل، تو ان کا رد عمل اپنی طاقت اور حیثیت بچانے کی کوشش بھی تھی۔ تو انہوں نے الزام کیا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے بزرگوں کے دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور دھمکی دی کہ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔
اس شدید مخالفت کے جواب میں پھر حضرت عیسیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے۔ اور یہ معجزات صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھے؟ نہیں، ہر معجزے میں ایک گہرا علامتی پیغام تھا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ جی، مردوں کو زندہ کرنا یہ پیغام تھا کہ ان کی دعوت ایک روحانی طور پر مردہ قوم کے لیے نئی زندگی کا پیغام ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کوڑھ کے مریض کو شفا دینا، یہ صرف بیماری کا علاج نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے معاشرے میں اچھوت سمجھے جانے والے فرد کو دوبارہ سماجی دھارے میں لانا تھا۔ یہ تو ایک سماجی انقلاب کا اعلان تھا۔ بالکل، اور مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جان ڈالنا یہ ظاہر کرتا تھا کہ جس طرح اللہ بے جان مٹی سے زندگی بناتا ہے، اسی طرح اس کا نبی بے جان دلوں میں ایمان کی روح پھونک سکتا ہے۔ تو ان معجزات کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ملا جلا رہا۔ بہت سے عام لوگ جو موجودہ نظام سے تنگ تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن سردار اور علماء؟ وہ مزید سخت مخالف ہو گئے۔ ان کے لیے یہ معجزات جادو سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ اپنی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے ایک اور اہم حکم بھی دیا۔ انہوں نے عبادت کے دن کو ہفتے سے اتوار میں تبدیل کر دیا۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی علامتی تبدیلی تھی۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ دیکھیں، سبت یعنی ہفتے کا دن بنی اسرائیل کی شناخت کا ایک مرکزی حصہ تھا۔ اسے بدل کر اتوار کو عبادت کا دن مقرر کرنا اصل میں ایک نئی امت اور ایک نئی روحانی شناخت کی بنیاد رکھنے جیسا تھا۔ مطلب یہ اعلان تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اور اسی دوران ہمارے ماخذ کے مطابق انہوں نے ایک بہت بڑی پیش گوئی بھی کی۔ جی، اور اس پیش گوئی نے تو آپ سمجھیں کہ آگ پر تیل کا کام کیا۔ اچھا۔ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی کہ ان کے بعد اللہ کے آخری اور سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ انہوں نے ان پر نازل ہونے والی کتاب کا بھی ذکر کیا؟ جی، انہوں نے بتایا کہ ان پر القرآن نامی کتاب نازل ہوگی اور جو کوئی ان کا زمانہ پائے اس پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کرے۔ اور انہوں نے اس آنے والے نبی کی اتنی تعریف کی کہ خود ان کی امت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ جی، اب آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ بالکل۔ پہلے ایک نئی شریعت، پھر عبادت کا دن تبدیل، اور اب یہ اعلان کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے نکل کر کسی اور قوم کی طرف منتقل ہونے والا۔ تو انہوں نے اسے ایک سیاسی چال سمجھا؟ جی، انہیں لگا کہ حضرت عیسیٰ یہ سب کہہ کر لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اقتدار پر قابض ہو سکے۔ تو اب ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ صرف ایک مذہبی مخالف نہیں بلکہ ایک سیاسی خطرہ بھی بن چکے تھے۔ بالکل، اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے اس وقت کے بادشاہ سے رابطہ کیا؟ جی، جو خود بھی حضرت عیسیٰ کا مخالف تھا۔ سب نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کے چند وفادار ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ جب یہ سازش تیار ہو رہی تھی تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جی، اور دشمنوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے تو انہوں نے ایک پرتشدد حملے کا منصوبہ بنایا۔ یعنی پہلے ساتھیوں پر حملہ کرو اور پھر حضرت عیسیٰ کو شہید کر دو۔ جی، یہی منصوبہ تھا۔ ایک دن جب حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں موجود تھے، دشمنوں کو اس جگہ کا پتہ چل گیا۔ اور انہوں نے گھر کو گھیر لیا؟ سینکڑوں سپاہیوں کے ساتھ۔ ایک منٹ، تو جس سپاہی کو قتل کرنے بھیجا گیا اسی کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی ہو گئی؟ جی بالکل، یہ تو کہانی میں ایک ناقابل یقین موڑ ہے۔ جی بالکل، آپ اس افراتفری کا تصور کریں۔ اندر کیا ہو رہا تھا؟ اندر اللہ کا فرشتہ حضرت عیسیٰ کو پیغام دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں اور ان کافروں سے بچا لوں گا۔ اور اسی لمحے حضرت عیسیٰ کو جسم اور روح سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور باہر جو سپاہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے، اللہ اس کی شکل ہو بہو حضرت عیسیٰ جیسی بنا دیتا ہے۔ یہ تو ایک خدائی تدبیر تھی۔ جب وہ سپاہی باہر آیا تو اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ لیا ہوگا۔ بالکل یہی ہوا، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اور وہ چیختا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ جی، وہ چیختا رہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، میں تو خود انہیں پکڑنے آیا تھا۔ لیکن کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا تھا۔ اور اس سپاہی کا کیا بنا؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر اس کا اپنا رد عمل کیا تھا؟
کہانی کا یہ حصہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ کیا ہوا؟ جب اس سپاہی نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور حضرت عیسیٰ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اس نے ایمان قبول کر لیا عین اس وقت جب اس کے اپنے لوگ اسے مار رہے تھے؟ جی، اس نے چیخ کر اعلان کیا، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ اس کے اس اعلان نے تو ہجوم کو اور بھڑکا دیا ہوگا، بالکل، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کوئی نئی چال ہے، اور انہوں نے اپنے ہی سردار کو، جسے وہ حضرت عیسیٰ سمجھ رہے تھے، فوراً سولی پر چڑھا دیا۔ وہ آخری دم تک چیختا رہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، مگر کسی نے نہ سنا۔ اس واقعے کے بعد تو شدید الجھن اور اختلاف پیدا ہو گیا ہوگا۔ بہت شدید، ایک طوفان برپا ہو گیا، لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ جسے سولی دی گئی وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ جی، اور دوسرے گروہ کا اصرار تھا کہ ہم نے خود عیسیٰ کو سولی دی ہے۔ یہ الجھن اتنی بڑھی کہ تلواریں نکل آئیں اور ایک فساد شروع ہو گیا۔ اس ساری افراتفری کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے برعکس جو دشمن چاہتے تھے، اس الجھن اور معجزاتی واقعے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان قبول کر لیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ جی، لیکن سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر یہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ اور اس کا جواب ان کے ساتھیوں نے دیا۔ جی، ان کے حواریوں نے لوگوں کو حقیقت بتائی کہ اللہ نے اپنے نبی کو عزت و تکریم کے ساتھ چوتھے آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وہ دشمنوں کے ہاتھ نہیں آئے بلکہ اللہ کی پناہ میں چلے گئے ہیں۔ تو آج ہم نے اس بیانیے کے ذریعے حضرت عیسیٰ کے زندگی کے چند کلیدی مراحل کا گہرائی سے جائزہ لیا، حضرت مریم کی وفات سے لے کر ان کے معجزات تک، جن میں سے ہر ایک اپنے اندر ایک گہرا پیغام لیے ہوئے تھا۔ اور پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا ٹکراؤ جو صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی بھی تھا۔ اور پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی واضح پیشگوئی نے اس تنازع کو مزید تیز کر دیا، جس کا انجام قتل کی سازش پر ہوا، لیکن انسانی سازش کے مقابلے میں خدائی تدبیر غالب آئی اور انہیں معجزاتی طور پر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بالکل۔ اور اس کہانی کا اختتام ہمارے ماخذ میں ایک اور عقیدے سے جڑا ہے جو مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، وہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کی قیامت سے پہلے دنیا میں واپسی کا۔ اچھا۔ بیانیے کے مطابق وہ دجال کو قتل کرنے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسلامی نظام قائم کرنے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے واپس آئیں گے۔ وہ 40 سال تک رہیں گے۔ جی، اور ان کی وفات کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب دفن کیا جائے گا۔ یہ اس کہانی کو ایک مکمل دائرے میں واپس لاتا ہے۔ یہ بیانیہ ایک ایسے واقعے پر ختم ہوتا ہے جہاں خدائی حکم سے ایک شخص کی شناخت بدل جاتی ہے جو تاریخ کا ایک اہم موڑ بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ عظیم عقائد اور تنازعات کے لمحات میں حقیقت اور ظاہری شکل کا کیا تعلق ہوتا ہے، اور کیسے ایک ہی واقعہ جسے مختلف گروہ مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، صدیوں تک عقائد اور تاریخ کی تشکیل کرتا رہتا ہے۔